کریمہ ایک مرتبہ آپ سن لیجئے اور اس کے بعد اس کی تفسیر پر غور کریں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے. غور کریں گے. بھائی میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا پرانا علاقہ ہے، میں جتنا کراچی کا ہوں اتنا ہی لاہور کا ہوں. میری ریاضت، میری محنت شاید لاہور کی زیادہ ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. نہ اللہ یہاں حسد کرنے والوں کا نام بتا رہا ہے. اگر اللہ مجرموں کے نام بتا دے تو یہ مجرموں کو اہمیت دینے کے مترادف ہے. بھائی قرآن سے حکمت سیکھیں، قرآن سے دانائی سیکھیں. ہم جب اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں تو دشمن اہمیت پا جاتا ہے. اہل بیت کا دشمن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا. یہ اس قابل کہاں ہے کہ اللہ اس کا نام لے. اور یہی حکمت ہمیں سکھائی جا رہی ہے. خبردار اپنے دشمن کو اہمیت نہ دینا. جو قومیں، جو لوگ، جو افراد، جو گروہ کو، جو جماعت، جو قوم اپنی دشمن کو اہمیت دیتی ہے وہ گویا اس کو تسلیم کرتی ہے. اور دشمن کا تسلیم کرنا ہی ہار ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دشمن کو دشمن تسلیم ہی نہ کیا جائے. تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. یہی میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پرخاش ہے، کوئی تناؤ ہے، کوئی کھچاؤ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور اگر وہ اپنا ہے اور غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے تو اس سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اس کو جا کر غلط فہمی دور کرنی ہے. لیکن اگر وہ اپنا نہیں ہے، یعنی اپنا پیمانہ جو میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر اس کو اہمیت بھی نہیں دینی. توجہ چاہوں گا. اللہ جتنا اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے نا، ساری دنیا کے شیعہ مل کر بھی اگر لعنت کا نعرہ لگائے تو اس کا دم نہیں بنے گا. یعنی ہم سب مل کر بھی اگر ان سے تبرہ اور لعنت کا اعلان کریں تو وہ طاقت نہیں بنے گی جو اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے. سنا دوں آپ کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا ہے. اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو دیکھیے کیسے ذلیل کیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کچھ لوگ ہیں جو پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں کی ساری طاقت کو اللہ نے پھونک بولا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ذلیل کرے گا. پیسہ، دولت، توانائی، حکومتیں، ان سب کو اللہ پھونک بول رہا ہے. پھونک. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. ہاں جتنا اہل بیت کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا اتنا خود بخود اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں بھی احساس، جو دوری کا احساس ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے اور ایسے باعظمت کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کے ساتھ یہ کرنے والے سے کوئی پیار کرے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اللہ نے فضل سے عطا کیا ہے. علی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. علی کی سخاوت اللہ کی دی ہوئی ہے. علی کی غیرت اللہ کی دی ہوئی ہے. علی کا سارا سرمایہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جس سے کوئی لے اور اسے یاد رکھے تو اسی کیفیت کو علی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے مجھے اور آپ کو، اگر ہماری مجلس اچھی سن لی جائے اور اچھی بیان ہو جائے اور فلاں قومی مسئلے میں ہم کوئی تیر مار لیں تو لوگ بڑا تعریفی کلمات سے ہمیں، میں لفظ کر رہا ہوں، چڑھاتے ہیں. جی اس وقت میں کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے اور بال برابر احساس ہونے لگتا ہے کم سے کم کہ ہم کچھ ہیں. لیکن مولا کائنات نے تو یہ رستہ ہی بند کر دیا. اگر کبھی تم سے کوئی کارنامہ ہو جائے تو مولا نے اپنے بچوں کو کہہ کر کہا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم کچھ کر جاؤ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. تم نے کچھ نہیں کیا،
یہ ہاتھ پیر سالم ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. یہ ہاتھ پیر سالم نہ ہوتے تو تم یہ کیسے کرتے؟ یہ تمہارا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا تو تم یہ کیسے کرتے؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. ہم تو اتنے مجبور ہیں. میں آیت اللہ خمینی کا ایک خطاب سن رہا تھا. وہ فرمانے لگے کہ اللہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے توجہ ہٹا لے, توجہ, اس طرح کی گفتگو وہ رفع کیا کرتے ہیں. عارف لوگوں کا لہجہ ہے یہ. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ایک لمحے کی توجہ بھی ہم سے ہٹا لے تو ہم اتنے مجبور ہیں کہ اپنا نام بھی بھول جائیں گے. یعنی ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے تو ہم اسی پہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا نام کیا ہے. اور وجہ کیا ہو رہی ہوگی؟ اللہ نے توجہ ہٹا لی. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اللہ کی توجہ مسلسل رہنا, ایسے تشبیہ دی انہوں نے کہ جیسے نوزاد بچہ جس کی گردن ٹھہری بھی نہیں ہوتی, اس کی گردن ڈھلک رہی ہوتی ہے, اور معاف کیجیے گا مثلا جیسے کبوتر کی گردن ڈھلک رہی ہوتی ہے نا, مسلسل ہل رہی ہوتی ہے, یہ نوزاد بچے کی گردن ہل رہی ہوتی ہے. اور ایک لمحے کی گود میں اٹھانے والے کی بے توجہی اس کی گردن کو بھی توڑے گی اور اسے بھی زمین پر گرا دے گی. تو جیسے اس بچے پر مکمل توجہ کی جاتی ہے, ایسے ہی اللہ اپنے ولیوں پر مکمل توجہ کرتا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والا. لہذا توجہ چاہوں گا, یہاں اللہ دشمنوں کا نام نہیں لے رہا, حسد کرنے والوں کا نام نہیں لے رہا, مگر اعلان کر رہا ہے کہ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ, ان چیزوں سے کہ جنہیں اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. بھائی جب اللہ نے دیا تو تم اللہ سے بات کرو نا. اسی مجلس کے لیے لے لیجئے, میرے بھائی وقار صاحب مرحوم کے بچوں نے, میرے عزیز میرے چھوٹے بھائی جناب علی نے, نقی بھائی کے فضل نے, مجھے یہ کوئی 20-25 دن پہلے شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہوا جب اس مجلس کا اصرار کیا, فرمایا, اور میرے لیے یہاں پہنچنا آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قدر مشکل تھا, لیکن اس خانوادے کی خدمات اور تو کیسے مینج کیا اور حاضر ہوا. تو اب اگر میرے یہاں بیٹھنے پہ کوئی دل چھوٹا کرے کہ بھائی کیا بھائی ہم نہیں تھے جو تم نے ان کو بلا لیا, تو بھائی آپ مجھ سے دل کیوں چھوٹا کر رہے ہیں؟ آپ بلانے والے سے بات کریں. اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو تم علی کے دشمن کیوں ہو گئے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جو دشمن علی کے سمندر سے اسے لائے ہو, اسے حیدر کے سمندر سے اسے لائے ہو, اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے, اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے, اور اہلیت ہوتی نہیں جن میں علمداری کی, ایسے ہاتھوں سے علم چھین لیا. علی مولا کا مخالف ذرا کان کھول کے سن لے کہ تو اللہ کا مخالف ہے. جو مولا کائنات اور اہل بیت اس مطہرہ سے دشمنی کرتا ہے کی ہے, اور دروازہ تو شیطان نے سب کے لیے کھولا ہوا ہے. اگر آگے بھی کرنی ہے تو جان لے کہ تمہاری دشمنی ان سے نہیں ہے, اس سے ہے جس نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. جی اچھا, یہاں اللہ نے پہلے کہا کہ الا ما آتاہم اللہ بفضلہ, جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب ذرا لہجہ بدلا, تحدی, چیلنج, روب, جلال. فقد آتینا, ہم نے دیا ہے. پہلے حصے کے اندر کہا اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے, جیسے خبر دی جا رہی ہو, یعنی خبر تو دی جا رہی ہے, خبر پہنچانے والا کون ہے؟ وہ دینے والا کون ہے؟ خود اللہ کہہ رہا آتینا, فقد آتینا, ہم نے دیا ہے. کسی کو اگر ان کا بگاڑنا ہے, ان کا نقصان کرنا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے. کسی کو اگر اہل بیت اچھے نہیں لگتے تو مجھ سے بات کرے. اور اہل بیت کے بغض میں تو انسان کی کیا حیثیت جب اللہ نے اتنے بڑے عبادت گزار کو شیطان بنا دیا جو فرشتوں کے ساتھ کھڑا تھا. جی